صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روک کے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ایک مومن کی معراج یہ ہوتی ہے کہ اس کو رضائے الہی نصیب ہو جائے۔ آج ہم ان ہستیوں کا ذکر پاک کریں گے جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور قرآن حکیم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولی الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے ہدایت سے نوازا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو دانش والے اور عقل سے بہرہ مند ہیں۔ ناظرین کرام، یہ نجوم ہدایت قرآن حکیم کی ابدی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ قرآن کے اول مخاطبین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو قرآن اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے، ان کی پاکیزہ زندگیوں کا تذکرہ بھی جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کو جلا ملتی ہے، اور جو پاک جذبے ہیں، جو صداقت شار جذبے ہیں، ان کو ایک مہمیز ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی پاک نگاہوں نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور انہوں نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں ہی نہیں، اپنے قلب و ذہن میں بھی بسا لیا، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھیں وہ ان کے ہر قول سے اور ہر عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے دریاؤں کے دل جس سے دہل جاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ہواؤں سے جو تھے وائرلیس کا کام لیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں چلتی پھرتی کرامات تھیں۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، آج ہم اس مقدس و مطہر پاکیزہ خوشبودار جماعت کے ایک نجم ہدایت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنے۔ میری مراد حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس رسول کا لقب یعنی بہترین یہ شاہ سوار جو تھے ان کو لقب عطا کیا تھا۔ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حاضر باش خادم تھے، اور خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت ان کی زندگی کی خواہش ہوتی تھی، اور یہ انہی لوگوں میں تھے جن کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی۔ ان کی زندگی بدر کے علاوہ باقی تمام جو تھے غزوات ان میں سرایا میں رہے، وہ اس کی تفصیلات میرے اسکالر حضرات آپ کو بتائیں گے۔ کمانڈو بڑے زبردست تھے، اور ان کی ایک بات جس کا میں بہت عاشق ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں بال برابر برداشت نہیں تھا۔
اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خلاف بات کرتا تھا، ہزا سرائی کرتا تھا، وہ بڑا دشمن جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کس طرح جہنم رسید کیا، اس کی تفصیلات میرے اسکالر آپ کو بیان کریں گے، میں ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات سب سے بڑی ہے کہ ہم نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت، وجود مصطفیٰ کی حفاظت تو صحابہ نے خوب کر دی، لیکن اب امت پہ فرض اور قرض ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اس امت نے 14.5 صدیاں کی ہے، اپنے خون سے، اپنی جان سے، اپنی مالوں سے، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا بال برابر جو ہے وہ ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 170 احادیث کے یہ راوی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے، انہوں نے ان سے اکتساب فیض کیا تھا، اکتساب نور کیا تھا۔ کیوں نہ ہو، سرچشمہ نور اور سرچشمہ رحمت اور سرچشمہ علم و عرفان سے جو لوگ سیراب ہو کے نکلے سے، جنہوں نے وہ نورانی کرنیں جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کے دھارے نکلتے تھے، انہوں نے وہ اپنے قلب و ذہن میں سمائے ہوئے تھے، پھر یہ جہاں جاتے تھے وہاں روشنیاں ہوتی رہی۔ آج دین اسلام جو زندہ دین ہے وہ انہی لوگوں کی قربانیوں کا جو ہے ہمیں ثمر ملا ہے۔ ناظرین کرام، آج حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم باتیں کریں گے، ایمانوں کو تازہ کریں گے، ان جذبوں کو زندہ اپنی نوجوان نسل کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع، پہلے تو بتا دیں کہ ایک قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہے بدر والے، یہ احد والے ہیں، ان کی ابتدا احد سے ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے نور نور تذکرے ہیں، اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حضرت ابو قتادہ الحارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت قتادہ بن نعمان بھی ہیں، اور ان کے بھی بڑے جلیل القدر اور خوبصورت واقعات ہیں، اور وہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اور جو واقعہ مشہور ہے کہ بدر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جہاد کرتے ہوئے ایک آنکھ نکل گئی، اور اس کا دھیلا اپنی ہاتھ پہ رکھ کے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر کرم فرمائی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اگرچہ ان کے بارے میں بھی مذکور ہے۔ تو حضرت آپ خزرج سے ہیں، اور جو مدینہ پاک کے دو بڑے قبائل ہیں اوس اور خزرج، ان میں سے خزرج کے قبیلہ بنی سلمہ سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ سب ٹرائب ہے۔ جی یہ بالکل خزرج کا سب ٹرائب، جی آگے ان کا قبیلہ ہے، تو اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اور سب سے بڑی بات غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ جسے میں یہ عرض کہوں گا کہ وسام الشرف جن صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پرائیڈ آف پرفارمنس جسے کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خاص بیجز عطا فرمائے، بہت خاص القابات عطا فرمائے، جن میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا، خیر و فرساننا ابو قتادہ، کہ یہ ہمارے شاہ سواروں میں سے بہترین شاہ سوار ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ان کا ذکر کرنا ہوتا تو وہ کہتے ابو قتادہ فارس و رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار آ رہے ہیں، اور دور سے ہی۔ اور ان کی یہ شان بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خود آپ جو ہے وہ زلف عنبریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے،
تو انہوں نے سرکار دو عالم کی سنت کی اتباع میں زلفیں بھی رکھیں، لیکن پھر حضور سے اجازت لے کر تو اس کی 2 ایسے مینڈیاں جو ہیں وہ بنا رکھی تھیں۔ تو سرکار نے فرمایا کرتے تھے کہ حذبھا و احسنھا، کہ اگر رکھنی ہے تو پھر اس کو مجاہد ہو تو اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کو سنوار کے رکھو تاکہ ان کے اندر سے ہر وقت خوشبو آتی رہے اور اس کی تہذیب اور تنقید جو ہے وہ ہوتی رہے۔ جو وارسی سلسلے کے لوگ ہیں نا وہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ اسی طرح بات زلفیں رکھتے ہیں وارسی جو ہوتے ہیں۔ جی اور پھر غازی صاحب قبلہ، یہ جتنے بھی غزوات ہیں، احد میں سب سے پہلے شرکت کی اور اس کے بعد پھر ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کر دی، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفائے راشدین، اور آخر میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سی جانثاریوں کا ثبوت دیا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ایک غزوے میں ہیں، اور وہ رات کا وقت ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ لگا لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر راحت کے آثار، نیند کے آثار ہوئے، اور آپ اپنی سواری پہ مالا الی راحلتہ، تو آپ اپنی اس سواری سے ایک طرف جھک جاتے، اور میں نے اپنی یہ ڈیوٹی لے لی کہ جب بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے جھکتے تو میں فدعمتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار بھی نہ ہونے دیتا اور حضور کو پھر سے سواری کے اوپر سیدھا کر دیتا۔ جی اپنا صاحبزادہ عثمان، پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا بھی کوئی واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے حضرت قتادہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج شرح مشکات میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ احد کے میدان میں جس وقت بڑی گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شدت سے حملے ہو رہے تھے، تو آپ نے اپنی جان، اپنا جسم، اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے ہوئے آپ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جتنے تیر آ رہے تھے آپ اپنے جسم پر لے رہے تھے، واہ سبحان۔ بلکہ ایک سائیڈ سے جب تیر آیا تو آپ نے اپنا سر جو ہے وہ آگے کیا اللہ، تاکہ یہ تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائے، سر اپنا آگے کر دیا، اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی آنکھ جو ہے وہ باہر نکل آئی۔ ٹھیک۔ بلکہ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو آپ اس حدیث کے راوی بھی ہیں۔ اچھا یہ راوی ہیں؟ حضرت انس بن مالک بھی ہیں، اور جناب بھی حضرت ابو قتادہ جو ہیں وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ پھر اس کا عمل تو آپ نے عمل کر کے دکھایا، اس مشکل مرحلے میں آپ نے اپنا سر پاک آگے کیا اور پھر آپ کی آنکھ باہر نکل آئی۔ کتابوں میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب حاضر ہوئے، کچھ حالات تھمے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض گزار ہوئے حضور آپ اپنے کرم سے جنت عطا فرما دیں، اور میرے سوال پر یہ آنکھ جو ہے، میری آنکھ ضائع ہوئی ہے، یہ درست فرما دیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس آنکھ کو واپس رکھا، تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو گئی تھی، بلکہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ سے دوسری آنکھ سے زیادہ نظر آیا کرتا تھا۔ اور آپ کے حوالے سے میں یہ چیز بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دعا سے نوازا تھا۔ جی آپ بڑھاپے میں بھی نوجوان نظر آتے تھے۔ الشفاء میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ 70 سال کی عمر میں بھی آپ 15 سال کے نوجوان نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ ججمنٹ نہیں کر سکتا تھا کہ آپ 15 سال کے ہیں یا 70 سال کے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے نوازا تھا۔ افلح وجہک اللہم بارک لہ فی شعرہ وفی بشرہ، دعا عطا فرمائی کہ یا اللہ پاک ان کے چہرے کو فلاح والا فرما دینا، یا اللہ پاک ان کے بالوں میں اور ان کی جلد میں برکت فرمانا۔ اس کی تاثیر یہ ہوئی
کہ آپ بڑھاپے میں بھی جا کے آپ کی جلد جو ہے وہ توانا تھی، آپ کا چہرہ جو ہے وہ نوجوانوں جیسا تھا، آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی، جڑیاں جو ہیں وہ آپ کے چہرے پر نہیں آئیں، بلکہ بڑھاپے میں بھی آپ نوجوان جو ہیں وہ نظر آتے تھے۔ یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ تو آپ کے حوالہ سے بے شمار چیزیں ہیں، مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھے، عظیم محدث تھے، شاہ سوار تھے، زبردست تیر انداز تھے، اور تلوار اور نیزے کے فنون کے بڑے ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو احادیث ہیں اس حوالہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 170 احادیث آپ سے جو ہیں وہ مروی ہیں۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے آپ کی احادیث کو روایت کیا، 13 روایتیں امام بخاری نے اور 19 روایات امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر ائمہ نے بھی درج کی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ حدیث کے بارے میں، روایت کے بارے میں بہت احتیاط فرماتے تھے، محتاط بہت، انتہائی محتاط۔ اچھا، احتیاط کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کی وجہ بیان فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ جو ہے وہ مجھ پر منسوب کرے، میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے میں حدیث کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں، اور روایت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ خدمت حدیث کرنے والوں کو بارگاہ رسالت سے بہت دعاؤں سے نوازا گیا ہے۔ اس طرح کے ایک حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظھا ووعاھا واداھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی، فرمایا کہ جو میری حدیث کو سنے، اس کو محفوظ کرے اور ضائع ہونے سے بچائے اور آگے پہنچائے، اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک اسے آباد اور شاد فرما دینا، سبحان دنیا میں بھی آخرت میں بھی انہیں جو ہے وہ کامیاب فرمانا۔ تو اس لیے آپ نے احادیث جو ہے وہ روایت بھی فرمائی ہے۔ اچھا جی، اپنا درانی صاحب جیسے انہوں نے فرمایا احادیث کے معاملے میں، تو حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ مبارک زبان اطہر سے نکلے، وہ حدیث کے اندر وہ نور چلا گیا آپ کے الفاظ کا۔ اگر کوئی واقعی باوضو ہو کے اور عقیدت سے اور محبت سے کسی حدیث پاک کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک نور ان الفاظ سے بھی ملتا ہے۔ یقیناً۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا، بلکہ یوں کہیں کہ نجوم ہدایت کا بڑا حسین تذکرہ ہے جو آپ کے پروگرام میں ماشاءاللہ ناظرین کو سننے کو ملتا رہتا ہے، الحمدللہ، آقا کی آل کا بھی اور حضور کے اصحاب کا بھی۔ اور یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے صحابہ کرام کا جن کی خوش نصیبی کی معراج یہ ہے کہ انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور اور سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ان کو، ٹھیک، حالت ایمان کے ساتھ۔ بلکہ قرآن مجید نے ان کا تعارف ہی یوں کروایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے۔ صحابیت کا عنوان والذین معہ ہے۔ ماہو، ہماری دھرتی کے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ترجمانی یوں کی کہ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے آہا، تیری جھوک دے آسے پاسے، واہ واہ واہ، سن دے ہاسے تیریاں مٹھڑیاں گالیں، سونا یار سنے دا ہاسے۔ آہا ہا، یہ جو جھوک کے آسے پاسے پھرنے والے لوگ واہ ہیں، واہ واہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بھی سواری اور قیامت کے دن کے اعلیٰ درجات کو بھی پا لیا، سرکار کی خدمت اور سرکار کی بارگاہ کے اندر اپنی فداکاری اور اپنی ایثار اور جابازی کے مظاہر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے تذکرے تو صدیوں سے، ہزارہ سال سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ واہ واہ، اور جیسا کہ میرے فاضل دوستوں نے ذکر کیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہیں رات بھر عشاء کے بعد سفر شروع ہوا تو رات بھر پہلو جوڑے رکھا کہ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نیند ہے اس کے اندر خلل نہ آ جائے اور کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غازی صاحب، اچھا اس واقعہ میں ایک بات اور بھی بہت دلچسپ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا نا یہ نیند والا واقعہ، جی، کہ باقی صحابہ چونکہ جہاد میں تھے نا تو باقی صحابہ مختلف کاموں کے لیے چلے گئے، کوئی پہاڑ کے اوپر کو گئے، یہ اپنا وہیں ساتھ جڑ کے اپنا کھڑے رہے پوری رات۔ کئی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سرکار کی خدمت کے لیے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے، ایسے ہی
کوئی رات کو پہرا دیتا پھرتا ہے کہ حالات خراب ہیں، اور وہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں کہ سرکار کو ایک طرح کی عبد الرحمن بن عوف تھے نا؟ نہیں، وہ حضرت سعد بن وقاص تھے جو اسلحہ لے کے باہر پھر رہے تھے، باہر پھر رہے تھے، جنگی حالات تھے، دشمن کا خطرہ تھا، تو سرکار کے دل میں تھوڑی بے چینی تھی دشمنوں کے معاملات کی وجہ سے۔ تو اچانک اسلحے کی جب آپ نے آواز سنی، پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سعد ہوں اور میں آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں۔ سرکار نے دعا دی ان کو، از خود موقع کی تلاش میں رہنا۔ اور وہ ربیہ کون حضرت تھے، ربیہ، بلال حبشی کون تھے، ابو ہریرہ کون تھے، جو رات انس کو بن پھر مالک رہے کون پانی تھے؟ لے کر، شاید سرکار کو رات کو ضرورت پڑ جائے تو جب ضرورت پڑے تو انتظار نہ کرنا پڑے، خادم پانی لے کر حاضر کھڑا ہوا ہو۔ عبداللہ بن مسعود کا تو لقب بھی وہ تھا، پاپوش صاحب مبارک جو تھے، وسادت نالین رسول پاک، اللہ، یوں کوئی حضور کا تکیہ اٹھا رہا ہے، کوئی آقا کے پاپوش مبارک اٹھا رہا ہے۔ تو ان کا تو معراج ہی یہی تھا، ان کی تو شان پاک کا جو سب سے بڑا مینارہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرکار کی خدمت کے لیے اور سرکار کی محبت ادب کے کے لیے سلیقے اور قرینے اس بارگاہ سے کوئی اس سیکھے۔ بارگاہ سے ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جو تعلیمات دین دی ان کو، اور آپ نے مدینہ منورہ کے اندر آ کر مہاجرین و انصار کے درمیان جو مواخات کا رشتہ جوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوۃ کہہ کر مسلمانوں کو ایمان کی نسبت سے جو بھائی چارے کا درجہ دیا، اس کا یہ بہت پاس کرتے تھے۔ اچھا، ایک بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے، تو ان کا جب جنازہ آیا تو بتایا گیا کہ ان کے اوپر کچھ قرض ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنازہ پڑھنے سے اعراض فرمایا۔ ہمارے ناظرین کو اس بات بھی غور کرنا چاہیے کہ قرض اتنی ایک بڑی امانت ہے کہ انسان جب لیتا ہے، قرض لینے میں تو کوئی آر نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی لیا کرتے تھے، لیکن اصل بات یہ کہ اس کا لوٹانا اور اپنے وعدے کی پابندی کرنا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جنازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے، جی ہاں، جس نے لین دین کرنا ہو وہ ورثہ کہتے ہیں کہ لین ہم والے تو بتا دیتے ہیں، دین والے نہیں کرتے۔ تو جب سرکار نے اعراض فرمایا تو ان کے دل پہ بڑا بوجھ گزرا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کا جنازہ حضور نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو وجہ پتہ چلی تو قرض کی، یا رسول اللہ اگر میں ان کا قرضہ ادا کر دوں تو کیا آپ ان کا جنازہ پڑھ دیں گے؟ حضور نے کہا میں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے اس کا سارا قرضہ حضرت ابو قتادہ نے اپنی طرف سے ادا کر دیا، اور سرکار دو عالم نے ان کا پھر جنازہ پڑھا۔ جی ڈاکٹر صاحب واپس آپ کی طرف، آپ کی حدیث مبارکہ۔ جی، میں جو عرض کر رہا تھا وہ حدیث ابھی مکمل ہو جائے تو اس میں جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور آپ کی نیند مبارک میں تاکہ خلل واقع نہ ہو، جب بیدار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ، ابو قتادہ، یہ کس وقت سے یہ ڈیوٹی دے رہے ہو؟ تو کہا ساری رات سے یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ تو حضور نے فرمایا حافظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، اب اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے۔ تو جتنا عرصہ زندہ رہے حفاظت کے اس حصار میں رہے، دعاؤں کی اس برکت میں رہے، اور شہید نہیں ہوئے، کتنی جنگوں میں حصہ لیا، کمانڈو ایکشن کرتے رہے۔ جناب بالکل، اور یہی وہ حفاظت اور دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر تھا۔ اور غازی صاحب اسی غزوے کے اندر یہ برکت بھی ظاہر ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پاس ایک میدہ تھا، یعنی مشکیزہ تھا جس میں پانی سرکار دو عالم کے وضو کے لیے، تو سرکار نے فرمایا احفظ علینا میدعتک، کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، سیکون لہو شان عظیم، اس سے ایک شان ظاہر ہوگی۔ تو پھر وہ وقت دیکھا گیا کہ جب دوپہر کا وقت ہو گیا، کڑی دھوپ نکلی اور صحابہ کرام پیاس سے بےتاب ہونے لگے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا مشکیزہ منگوایا، اس میں اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے وہ ان کا مشکیزہ تھا، اور 1500 سے زائد صحابہ سیراب ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پی لیں، سرکار نے فرمایا ان ساقی القوم آخرہم، کہ جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے، پہلے تم پیو۔ تو یہ حدیث پاک۔ اور جو اچھا دیکھیں کمال ہے یہاں اس واقعہ سے کہ جب معبد کے وہاں کاشانہ پاک میں آپ سب تشریف لے گئے، بکری کا دودھ نکالا، تو پہلے آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو اور عامر بن فہیرہ کو اور وہ جو عبداللہ بن ریقت جو تھے، ہاں عبداللہ بن ریقت تھے، ہاں ان کو پہلے پلایا، آخر میں آپ اور مائی صاحبہ کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ بھی ایک ہے، مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، پیروں کی اولاد بیٹھی ہے کہ پہلے مریدوں کو پلایا کریں، ان کو کھلانا چاہیے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، یہاں الٹ ہو رہا ہے کام سارا۔ جی، اور پھر جو احادیث کے حوالے سے میں صرف 2-3 احادیث کا متن ذکر کر دیتا ہوں، خاص طور پہ جن احادیث کا تعلق خشوع و خضوع نماز میں ہے اور آداب نماز
اس میں ان کا بہت شوق تھا اور انہوں نے کثرت سے وہ احادیث روایت کی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو حدیث پاک ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. یہ حدیث انہوں نے روایت کی. یہ اس حدیث کے راوی جی. اور پھر وہ جس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ نماز میں چوری نہ کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، کہ لوگوں میں سے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا حضرت ابو قتادہ نے کہ یا رسول اللہ یہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رکوع اور اپنے سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو گویا وہ نماز میں سے چوری کر رہا. اور اسی طرح نماز کی یہ جو حدیث ہے تخفیف والی اور امت میں سرکار کی رحمت کے ظہور والی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قصر، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں لارید ان اطولہا، میرا دل ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر میں اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ماں میری نماز کے اس طول کی وجہ سے پریشان نہ ہو. یہ بھی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت ابو قتادہ پہ واپس آ گئے جی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے خاص خادم بھی ہیں. ٹھیک. اور آپ کی ہی نہیں بلکہ سارے صحابہ کی جو تربیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی. لا ریب. بلکہ حدیث پاک اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے جو فیض یافتہ ہیں، میرے جو تربیت یافتہ ہیں صحابہ جو ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے یہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. سبحان اللہ. تو آپ انہی ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کا ادب بھی لازم ہے. بالکل سب صحابہ کا ادب لازم ہے. صحابہ کرام کا ادب انتہائی ضروری ہے. ایمان رخصت ہو جائے گا اگر میں صحابہ سورہ کی توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھنا چاہتا ہوں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ جو سبقت لے گئے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے اور جو بلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے. آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خالق کائنات اللہ رب ذوالجلال جو ہر چیز کا سب سے زیادہ عالم ہے، وہ اعلان فرما رہا ہے کتاب لا ریب میں رضی اللہ عنہم کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے. سبحان اللہ. اب قصے کہانیوں کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے. یہاں پر کتاب لا ریب پر عمل ہوگا، رب ذوالجلال کے فرمودات پر عمل ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کوئی شک والی بات ہوتی تو رب کا علم جو ہے وہ ازلی ابدی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ کون کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بھی یہی بینہم، صورت ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. سورہ رعد آیت نمبر 10 میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اچھا آپ کچھ فرمانے لگے تھے پہلے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم تربیت فرمائی. آج کوئی انسٹیٹیوٹ تعلیمی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا ٹیچر ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے جتنے شاگرد ہیں یہ کامل و اکمل ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ میرے جتنے صحابہ ہیں یہ سارے ہی ہدایت کے ستارے ہیں. تو ان ستاروں میں سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخوت کے حوالہ سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
کا قرض دینا تھا ایک آدمی نے. آپ اسے تلاش کرتے تھے لیکن وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا. ایک دفعہ آپ نے اسے جو ہے وہ اسے آن لیا اور اسے جو ہے جناب آپ اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم آگے پیچھے کیوں ہو جاتے ہو اور مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہو، تم نے میرا قرض دینا ہے. تو اس نے کہا کہ میں انتہائی تنگ دست ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگا کہ میرے عیال بھی ہیں، اولاد بھی ہے اور میں کھانے پینے سے مجبور ہوں. اب آپ کی تربیت دیکھیے، آپ اس کی یہ بات سن کے آپ دیدہ ہو گئے. اللہ، فرمانے لگے یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہی، پہلے مجھے بتا دینا تھا. اور اسی وقت فرمایا تیرا سارا قرضہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اور یہاں پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جو کسی تنگ دست کا قرضہ معاف کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو رب ذوالجلال حشر کے میدان میں اسے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو یہ معاف کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کے اخلاق کے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میں نے عرض کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں لعاب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حوالہ سے بھی واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. غزوہ ذی قرد جسے غابہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضرت ابو قتادہ کے چہرے پر زخم آ گیا تھا اور خون نہیں رکتا تھا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہی لعاب دہن جو تاجدار صداقت کو ایڑی پر لگایا جائے تو سانپ کے اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. یہ وہی لعاب دہن ہے جو خیبر کے موقع پر تاجدار ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں لگایا جائے تو آشوب چشم ٹھیک ہو جاتا ہے. وہی لعاب دہن جب آپ کو لگایا گیا تو خون بھی رک گیا، شفا بھی ہو گئی. اور فرماتے ہیں اس کے بعد یہ اثر ظاہر ہوا کہ میں بہت سی جنگوں میں شریک ہوا لیکن اس لعاب دہن کی وجہ سے کبھی بھی میرے جو چہرہ ہے اس چہرے پر کبھی بھی زخم نہیں آیا. ہمیشہ میرا چہرہ جو ہے وہ محفوظ رہا. جی درانی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں جس کو لعاب دہن مل گیا، جس کو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھو گیا، اس کو سب بیماریاں جاتی رہیں. جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ان کا امتیازی پہلو سرکار کی زیارت اور دیدار اور ایمان سے مشرف ہونا تھا، وہیں ان کے ہم نے اخلاق کا بھی ذکر کیا کہ وہ کس طرح. وہ واقعہ ہے ذہن میں، وہ جو اونٹ چور آئے تھے اور وہ لے گئے. جی وہ بنو عبیرک کا بشیر نام کا ایک شخص تھا جس نے ان کے چچا جناب رفع کے گھر سے چوری کی. اچھا. اور ان کے گودام سے جو ہے وہ کچھ اسلحہ وغیرہ اور کچھ غلہ وغیرہ تھا وہ چرا کے لے گیا. ان کے چچا نے ان سے کہا، چونکہ یہ حبیب تھے، سرکار کے پیارے تھے، ان سے کہا کہ آپ حضور کو جا کر کہیں کہ ہمارا فلانا شخص چور ہے. کسی بشیر نام کے شخص پہ الزام لگایا. انہوں نے جا کے سرکار کو بتا دیا. جب سرکار کو بتایا تو ظاہر ہے جب کسی پہ چوری کا الزام لگتا ہے اور قبائلی نظام تھا تو پورا خاندان برادری اٹھ کے آ گئی کہ جی ثبوت دیں، کوئی گواہی دیں، ثبوت دیں. ثبوت اور گواہی نہیں تھی. یہ کہتے ہیں بڑا شرمندہ ہوا میں کہ میں نے سرکار کے سامنے ایسی بات کیوں کر دی کہ جس کی وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ شان ہے کہ جو سچے لوگ تھے سرکار دو عالم کے خادم، رب کائنات نے قرآن میں ان کی ڈھارس اور دلجوئی کے لیے آیتیں اتار دیں اور اس بات کے اوپر باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا اس بات کے اوپر کہ واقعتاً یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی ہے. اللہ، یعنی حضرت ابو قتادہ اور وہ جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی کہ میں نے ایسی بات کہہ بیٹھا ہوں، وہ تو چچا کے کہنے پہ کہہ دی، مگر چونکہ بات کہہ بیٹھے تھے تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور سے پیار کرنے والا عاشق ہے. دل جوئی رب نے کر دی، دل جوئی رب کائنات نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کر دی. اور غیر سب صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو فرسان بن نہار تھے، دن گھوڑے کی پیٹھ پر میرے آقا کی خاطر گزارتے تھے دین کی سربلندی کے لیے، اور راتیں راہب باللیل تھے، رات کے رہبان تھے، یہ مسلوں پہ گزارنے والے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات انہوں نے پوری کی پوری رات سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے گزار دی. مکمل رات نفل پڑھی اور سارے نوافل کے اندر جس آیت جس سورت کی تلاوت بار بار کرتے رہے وہ سورہ اخلاص تھی. اور سورہ اخلاص سے محبت کی کئی صحابہ کرام سے مروی ہے. بلکہ ایک شخص نے سرکار کو شکوہ کیا کہ ہمارا امام ہے، وہ جو بھی نماز پڑھاتا ہے اس میں فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتا ہے پھر ساتھ آخر میں سورہ اخلاص پھر پڑھ دیتا ہے. سرکار نے فرمایا ان کو بلائیں کیا بات ہے؟
پوچھا گیا بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کہا اللہ نے یہ جو تو اس سورت سے محبت کرتا ہے، اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنی محبت عطا فرما دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ سرایا میں جب وہ اونٹ لے کے بھاگ گئے تھے، آئے تھے، اور ان کے پیچھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ گئے، تو ایک صحابی غالباً جو ایک صحابی شہید بھی ہوئے تھے، وہ اس طرح کا میرے ذہن میں آ رہا ہے جناب، اور اس کو مار بھی دیا تھا ایک جو چور تھا، جی، اور باقی یہ بچ کے آگے تھے اور کمانڈو ایکشن بھی اور کامیاب۔ اس طرح کے اکثر سرایا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں اور یہ وہاں پہ بڑی جواں مردی اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور میں غازی صاحب جو عرض کر رہا تھا احادیث کے حوالے سے، اس میں ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، ابو رافع والا واقعہ بیان کرنا ہے، ہے نا ذہن میں؟ جی جی جی، تو وہ ایک حدیث پاک جو انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ کیونکہ جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کانت لہو جمتن، وہ جو آپ کے خاص زلفیں رکھی ہوئی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادہنہا و اکرمہا، ان کو تیل لگایا کرو اور ان کی تکریم کیا کرو۔ تو وہ پھر نفاست کا سرکار کے اس حکم کی وجہ سے بہت زیادہ خیال رکھتے، اور ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جمعے کا دن آتا ہے، اسے کیا ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ طہارت اور غسل کا اہتمام کرتا ہے۔ پوچھا تو کہا میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سرکار نے فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعہ کان فی طہارت الی الجمعۃ الاخری، کہ اگرچہ ہر دن غسل کرنا چاہیے لیکن جس نے اس بڑے دن جمعہ کے دن غسل کیا وہ آئندہ جمعے تک طہارت کی خاص کیفیات میں رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا دورانی صاحب، اور صاحبزادہ عثمان آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ خسرہ کا علاج ہے جی، اگر کوئی شخص خسرہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو 3 یا 5 لونگ یا مونگ پر 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر دم کریں اور ان کو چبا کر کھا لیں، انشاءاللہ خسرہ کا مرض ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر زود الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے وہ دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔